معمر قذافی۔ معمر قذافی کو اپنے ہی باغیوں کے ہاتھوں قتل کروا دیا گیا۔ قذافی نے اپنی ایک تاریخی تقریر میں کہا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تمام مسلم ممالک کو ایک ہی پلیٹ فارم پر جمع ہونا چاہیے، ورنہ عراق، شام اور افغانستان کی طرح ایک ایک کر کے اب ہماری باری بھی آنے والی ہے اور دشمن ہمیں ایک ایک کر کے تباہ کرنا چاہتا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگرچہ مجھے قتل کروا دیا گیا تو لیبیا پہلے جیسا کبھی نہیں رہے گا۔ اور آج ان کی موت کو کئی سال ہوئے ہیں، لیکن ان کا ایک ایک الفاظ سچا ثابت ہو رہا ہے۔ ایک ایک کر کے تمام مسلم ممالک کو کمزور کیا جا رہا ہے اور آج لیبیا کے وسائل پر قبضے ہو چکے ہیں اور لیبیا ٹکڑے ٹکڑے ہو کر رہ گیا ہے۔ لیکن معمر قذافی کے دور میں لیبیا کے لوگوں کا لائف سٹائل اور آمدنی یورپ کے لوگوں کے لائف سٹائل سے بہت اچھی تھی۔ لیکن یہاں پہ سوال یہ ہے کہ پھر معمر قذافی کو قتل کیوں کروایا گیا؟ 2011 میں ہلری کلنٹن نے معمر قذافی کی موت کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا تھا کہ ہم آئے اور ہم نے اسے دیکھا اور وہ مر گیا۔ اور پھر اس کے بعد ایک قہقہہ لگا کر اس کا مذاق اڑایا گیا۔ معمر قذافی کے دور میں لیبیا کی زمین کسی جنت سے کم نہ تھی، کیونکہ اس ٹائم لیبیا میں پانی، بجلی، گیس، ہر چیز مکمل فری تھی۔ اور اگرچہ کوئی بھی شخص لیبیا میں بزنس کرنا چاہتا تو اس کے اوپر 0 ٹیکس لگتا تھا، اور یہ ملک یوں ترقی کر کے دنیا کی تیز ترین معیشت بنتا جا رہا تھا۔ اور اگرچہ پیٹرول کی بات کی جائے تو یوں کہا جاتا تھا کہ لیبیا میں پانی مہنگا ہے لیکن پیٹرول اس سے بھی سستا ہے۔ لیبیا میں بجلی مکمل فری تھی اور لیبیا وہ واحد ملک تھا جس پر بیرونی قرضہ 1 روپے کا بھی نہ تھا۔ لیبیا میں زمین کے اندر دنیا کا سب سے بڑا فریش واٹر کا ذخیرہ موجود تھا، جس کا ایک حصہ مصر میں بھی ہے، اور لیبیا کے لوگ وہیں سے پانی لیتے اور پیتے تھے جو قذافی نے اسپیشل اپنے لوگوں کے لیے بنوایا تھا، جس کا صلہ کچھ لوگوں نے نیٹو کے ساتھ مل کر قذافی کو بے دردی کے ساتھ قتل کر کے آخرت تک پہنچانے میں دیا۔ لیکن یہاں پہ سوال یہ ہے کہ نیٹو نے آخرکار ایسی سچویشن پیدا کیسے کی کہ جس کی وجہ سے لیبیا کے اپنے ہی لوگ قذافی کو مارنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس کے بارے میں بعض لوگ بتاتے ہیں کہ وہ معمر قذافی کے کچھ اپنے آئیڈیاز تھے، جن میں وہ یہ چاہتے تھے کہ امریکہ کی اکانومی کو پیچھے چھوڑ کے لیبیا کی اکانومی کو نمبر 1 اکانومی بنایا جائے، اور دوسری وجہ مسلم ممالک کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قذافی نے ایک بہت بڑا فیصلہ بھی کیا تھا، وہ یہ چاہتے تھے کہ آئل کی جتنی بھی ٹریڈنگ ہے وہ ڈالر کے بجائے روپے میں کی جائے، اور یہ بات امریکن معیشت کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ تھی۔ اور اس کے بعد معمر قذافی نے آئل کی فروخت کے لیے کچھ ممالک کے ساتھ ایگریمنٹ بھی کیا تھا جو کہ ان کی اپنی کرنسی میں تھا۔ لیبیا کے اس ایگریمنٹ کی وجہ سے امریکن ڈالر کی ویلیو کم ہو رہی تھی اور IMF اور ورلڈ بینک کا کنٹرول بھی لیبیا پر ختم ہو رہا تھا، اور اس ایگریمنٹ کی وجہ سے امریکہ کا کنٹرول صرف لیبیا پر نہیں بلکہ پورے افریقہ پر ختم ہو جاتا۔ قذافی ایک انقلابی لیڈر تھے جو اپنے ملک اور اپنی عوام کے لیے کسی بھی حد سے گزرنے کے لیے تیار تھے۔ قذافی سے پہلے ادریس لیبیا کا حکمران تھا، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ امریکہ کے اشاروں پر ناچتا ہے۔ ادریس کے دور میں لیبیا میں امریکہ کے ایئر بیسز ہوا کرتے تھے، لیکن جب قذافی کی حکومت آئی تو سب سے پہلے اس نے لیبیا سے امریکن ایئر بیسز کو ختم کر دیا۔ قذافی اپنے فیصلوں میں کوئی بھی بیرونی مداخلت برداشت نہ کرتے تھے، اور ان کی انہی پالیسیز کی وجہ سے ویسٹ کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا تھا، اور اس وجہ سے قذافی کا جانا اب طے ہو چکا تھا، جنگ کے ساتھ نہیں لیکن سازش کے ساتھ۔ 2010 میں افریقہ میں لوگوں نے حکومت کے خلاف مظاہرے سٹارٹ کیے اور ویسٹرن میڈیا نے اسے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا، اور فروری 2011 میں یہ احتجاج لیبیا تک جا پہنچا، اور اسی وجہ سے نیٹو نے اتحادیوں کو 17 مارچ 2011 کو حملے کی اجازت دے دی، اور کہا یہ گیا کہ لیبیا کو قذافی جیسے لیڈر سے نجات دلائی جائے۔ مارچ 2011 میں لیبیا پر یورپ اور مڈل ایسٹ کے 7 ممالک نے مل کر حملہ کر دیا، اور اس کے ساتھ مزید 7 ممالک بھی اس جنگ میں شامل ہو گئے، مطلب کہ 14 ملک اور ایک لیبیا جو ان سب ممالک سے لڑ رہا تھا۔ اور قذافی کے لیے سب سے بڑی مشکلات یہ بھی تھی کہ ان کی آرمی ان کے ساتھ بغاوت نہ کر جائے، اور اسی وجہ سے انہوں نے اپنی آرمی کو جگہ جگہ پھیلا کر کمزور رکھا ہوا تھا۔ اپنی آرمی کو کمزور رکھنے کا نقصان انہیں اس آخری حملے کی صورت میں اٹھانا پڑا۔ جب کسی بھی ملک کی آرمی کمزور ہو جائے تو اس ملک کو گرانا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے، اور یہی لیبیا کے ساتھ بھی ہوا۔
اب اکتوبر 2011 میں قذافی لیبیا میں ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے تھے کہ نیٹو نے ان کے فون سے لوکیشن ٹریس کر کے ان کی گاڑیوں کو چن چن کر نشانہ بنایا اور ساری گاڑیوں کو تباہ کر دیا۔ قذافی اپنی جان بچانے کے لیے ایک پائپ میں چھپ گئے، لیکن جب باغیوں نے انہیں اس پائپ میں دیکھا تو پائپ سے باہر نکال کر بڑی بے دردی کے ساتھ انہیں قتل کر دیا، جو ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ 2 دن تک قذافی کی لاش کو فریزر میں رکھا گیا اور لوگوں کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے دکھایا گیا۔ لوگ دور دور سے آتے اور معمر قذافی کا آخری دیدار کرتے تھے اور پھر اس کے بعد انہیں لیبیا کے ریگستان میں کہیں دور جا کر دفنا دیا گیا۔ آج لیبیا 3 ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ لیبیا کا ایک حصہ جہاں پر آئل ہے وہ آرمی کے پاس ہے، دوسرا حصہ امریکن سپورٹڈ گورنمنٹ کے پاس ہے اور لیبیا کا تیسرا حصہ باغیوں کے پاس ہے۔ لیبیا کے لوگ آج بھی ان لوگوں کا انتظار کرتے ہیں جو انہیں قذافی سے بچانے اور ایک اچھا مستقبل دینے کے لیے آئے تھے، اور لیبیا کے لوگ اس بات کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ معمر قذافی نے کیوں کہا تھا کہ میں جب جاؤں گا تو لیبیا کی شان اور شوکت اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ جی ہاں بالکل ناظرین، مجھے یعنی کامر اقبال کو اجازت دیجیے۔ سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔